बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सुमेरा परवीन आप सबको अपने प्री रमज़ान उर्दू सेशन में खुशामदीद कहती हूँ और यकीनन हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया और इसके बाद यूके इस्लामिक मिशन सिस्टर्स के बहुत मशकूर हैं जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। इन सेशंस का असल मकसद जो है इन मुश्किल हालात में ईमान को बढ़ाना और अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करना है। इस ताल्लुक को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया इबादत है। प्री रमज़ान सेशंस में भी हम सब इस बात को मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपनी इबादत को मज़ीद खूबसूरत बनाएं और आने वाले महीने रमज़ान में शऊरी इबादत के ज़रिए इसकी रहमतों और बरकतों से कैसे भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाए। इस सिलसिले में आज हमारे स्पीकर आरिफ मतीन साहब हमारे साथ हैं। आपका तारुफ कुछ इस तरह है। आप इस्लामिक स्टडीज़ में PhD हैं। स्पेशलिटी जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन्स, तफसीर एंड कुरानिक साइंसेस है। आप इमाम हैं बोस्टन मॉस्क और इस्लामिक सेंटर के। आपका ताल्लुक जमात और जमीयत तुलबा अरबिया इन पाकिस्तान से बहुत पुराना है और यूके इस्लामिक मिशन से आप 2010 में जुड़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आरिफ साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर मैं सुन सकता हूँ, आवाज़ आ रही है? जी हम शुरू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى أيضا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ العلی العظیم. میری انتہائی محترم بہنوں ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 مختلف مقامات سے آیات کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. جن لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے یہ کہہ اٹھتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو اور ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں جو چیز اچھی لگ رہی ہو، جسے تم پسند کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ کیا بہتر ہے۔ تیسری آیت سورہ الکہف سے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے، اس کو مزین کیا ہے، یہ اس کی خوبصورتی کے لیے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزما سکیں کہ اعمال کے حساب سے ان میں کون بہتر ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ میری انتہائی محترم بہنوں، یقیناً ہم سب، پوری انسانیت ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے، وبائے عام کا شکار ہے، اور اس مشکل وقت نے ہم سب کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ نہ صرف متاثر کیا ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاید ان اثرات کے اندر مزید اضافہ ہو۔ ہماری سماجی زندگی ہو، ہماری معیشت ہو، سیاست ہو، ہمارے گھریلو زندگی ہو، صحت کے معاملات ہوں، سوچ اور فکر ہو، نفسیاتی معاملات ہوں، زندگی کے ہر پہلو کو بڑے گہرے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ لیکن محترم بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طے شدہ اسکیم کے مطابق دنیا کے اندر آئے ہیں، اور مختصر وقت گزارنے کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر آنے والی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ہم سب نے گزارنی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ خوش بخت ہوں گے، عیش و آرام کے اندر ہوں گے، جنت کی لذتوں کے اندر ہوں گے، اور وہ لوگ جو ناشکرے، اللہ کا انکار کرنے والے اور گنہگار ہوں گے، ان کا مقدر جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ محترم بہنوں، ہماری زندگی کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ بڑے بڑے سانحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نئے کرائسس سے، اس نئی مشکل سے، اس بڑی آزمائش سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اور اس میں ہم کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آزمائشوں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم صورتحال کو مکمل طریقے سے دیکھ سکیں، جان سکیں، پرکھ سکیں کہ اصل صورتحال کیا ہے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہمارے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، اور پوری تصویر کیا ہے۔ جب تک وہ تصویر واضح نہ ہو، ہم اس آزمائش کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک شخص کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب یہ شخص کون ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے، محض تصویر کے اس حصے کو دیکھ کر ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ لیکن جیسے ہی کا گرد و پیش کا جو ماحول ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کون ہے، یہاں کیا کر رہا تھا،
اور کس مقصد سے یہاں آیا تھا، اس نے کیا کرنا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم بحیثیت انسان ہماری زندگی کے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے واقعات آئے روز ہوتے ہیں، بعض چھوٹے بعض بڑے۔ کبھی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی آزمائش بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم سب کو جب یہ معلوم ہو کہ ہم کون ہیں، اس کائنات کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہم کس کی طرف جانے والے ہیں، اور کون اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کون ان جو زندگی کے اندر پیش آنے والے حادثات ہیں، دراصل اس کے پیچھے جو اصل طاقت کار فرما ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ جب ہم اپنے ان سوالات کو سمجھتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہمیں روحانی طاقت میسر آتی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ان آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ اس کو گزار سکیں اور اس سے ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ جو موجودہ حالات ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری زندگیوں کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو بھی اگر ہم مکمل تصویر کے ساتھ دیکھیں، اللہ کی اسکیم کے اندر رکھتے ہوئے دیکھیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے اس کو یاد کر کے دیکھیں، جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کو یاد کر کے دیکھیں، تو ہمارے سامنے بھی یہ تصویر بالکل واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں اطمینان اور سکون کا سانس ملتا ہے کہ انشاءاللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو دراصل ان سارے معاملات کے پیچھے جس کی طاقت کار فرما ہے، وہ ہمیں اس مشکل کے اندر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً ہم کمزور ہیں، ایمان کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، فکر اور سوچ کے لحاظ سے بھی، اور ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے حساب سے بھی، لیکن اگر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، ہمارا ایمان اگر مضبوط رہے، اللہ پر یقین ہمارا اگر پختہ رہے، آخرت کی یاد اگر ہم تازہ رکھیں، تو انشاءاللہ ان مشکل حالات سے ہم بخیر و خوبی نکل سکتے ہیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے، ان مقاصد کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کرام کی سیرتوں کا، ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ عمومی طور پر ان صورتوں کے اندر ہے جو مکہ کے اندر نازل ہوئی تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کے اندر بنیادی طور پر دو چیزوں کو مقصود رکھا گیا ہے، بنیاد بنایا گیا ہے۔ بہت سارے موضوعات اس کے اندر ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو دو چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے۔ ایک، لوگوں کا ایمان اور یقین بنانا، عقیدہ بنانا، ان کے خیالات اور فکر کی درستگی، خدا پر ایمان کو پختہ کرنا، اور اسی طرح سے ان کے اخلاق کی درستگی۔ اس عقیدے کی بنیاد پر ان کی زندگی کے جو عملی رویے ہیں ان کے اندر راستے لانا، ان کو درست کرنا، ان کو بہتر کرنا، یہ مکی قرآن کی دو بنیادی موضوعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ محترم بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ جس مشکل سے ہم دو چار ہیں یہ یقیناً بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے قریبی جاننے والوں میں سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے، ہمارے فیملی ممبرز میں سے بھی اس سے متاثر ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کسی کو مبتلا کر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جلد صحتیاب فرمائے، اور اگر کوئی اس
مرض کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول اور منظور فرمائے اور اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ لیکن ہم موجودہ حالات کے اندر اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ یقیناً قرآن مجید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو آئیے قرآن مجید ہی سے کچھ حصہ ہم آج کے لیے منتخب کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے مختلف واقعات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور صرف اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ میں نے منتخب کیا ہے، اور صرف اس کا ابتدائی حصہ ہم آج کی اس مجلس کے اندر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے، مختصر سے وقت کے اندر اور مختصر سے انداز کے اندر، مختصر سی تشریح کے ساتھ۔ اس سے ہٹ کے بھی اور بے شمار انبیاء کرام کی مثالیں قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ابتلا، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش اور ابتلا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات کا قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر تذکرہ، کہیں کچھ صراحت کے ساتھ، کہیں کچھ اشاروں کے ساتھ۔ یہ زندگی یقیناً آزمائش کی زندگی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں ان کے لیے تو ساری کی ساری زندگی ہی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگیاں پھولوں کا سیج نہیں ہوتی، بلکہ آزمائشوں سے بھری ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیاں بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھیں، اور بہت بڑے بڑے واقعات ایسے کہ جس کو سوچ کر، جس کو پڑھ کر شاید ہم اندازہ اس طرح سے نہ لگا سکیں، کیونکہ جب تک انسان کوئی چیز ایکسپیرینس نہیں کرتا اس وقت تک اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو اگر ہم آج کے ماحول میں موجود اس خوف کو اگر ہم ایکسپیرینس جب کر رہے ہیں، اس سے ہم اس بہتر پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ خوف جو ہم سے پہلی امتوں کی زندگیوں کے اندر، انبیاء کرام کی زندگیوں کے اندر آیا تھا، یا جو آزمائش مختلف شکلوں کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر آئی تھی، وہ آزمائشیں کتنی بڑی ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس آسمان نے بہت بڑے بڑے واقعات، اس سرزمین نے اپنی پیٹھ پر بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے دیکھے ہیں۔ اس زمین نے دیکھا ہے کہ اللہ کے بہترین دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ کے بہت بڑے الاؤ کے اندر ڈالا گیا، اور وہ اپنے پختہ ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ اس آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار تھے۔ اس زمین کی پیٹھ پر ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے حبیب، محبوب ترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بڑے دردناک انداز کے اندر غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس آسمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی پیش آنے والا جو عام الحزن ہے وہ بھی دیکھا، کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، پھر آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب آپ طائف تشریف لے گئے تو اس آسمان نے وہ بھی دیکھا۔ اس آسمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جس دردناک انداز اور المناک انداز سے شہید کیا وہ بھی دیکھا۔ الغرض اس زمین و آسمان نے بہت بڑے بڑے واقعات اس دنیا کے اندر ہوتے دیکھے ہیں۔ اللہ کی اپنی منشا ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اس کا اپنا قانون ہے۔ ہم سب اللہ کے سامنے انتہائی کمزور ہیں، اللہ طاقت والا ہے، اللہ عظمت والا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ان بڑے بڑے واقعات
کہ پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے اور وہ اس سے کیا برآمد کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس سورت کے ابتدائی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پھر فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہے آیات روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو کچھ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں جو سچائی پر مبنی ہیں، حق کے ساتھ، اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی کہ جو ایمان لائے اللہ پر۔ اگر ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، ریفریش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ واقعات ہمارے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر دراصل اللہ کی مشیت ہی غالب رہتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی، اس کی منشا کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام اس کے لیے انتہائی آسان ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا والا معاملہ ہے۔ اگر وہ یوسف علیہ السلام کو نبی بنانا چاہتا ہے، نبی کے بیٹے کو نبی بنانا چاہتا ہے، لیکن کن حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو گزارا ہم جانتے ہیں۔ سورہ یوسف بھی مومنین کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بہترین صورت ہے۔ پورا قرآن مجید ہی ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، لیکن بالخصوص جن حالات سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر اگر ہم ان صورتوں کا دوبارہ مطالعہ کریں اور ایک نئے چشمہ لگا کر ان صورتوں کو دیکھیں اور موجودہ حالات کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے پر غالب رہتا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو ہمیں ان حالات کے اندر گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر اور استقامت اور ہمت اور ایمان کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے سرکشی اختیار کی زمین میں اور لوگوں کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھ سکے، اپنے اقتدار کو طول دے سکے۔ کچھ لوگوں کو اس نے کمزور کر دیا، لوگوں کی آبادی کم کرنے کے لیے اس نے اپنے اقتدار کو لاحق خطرات کو دور کرنے کے لیے اپنی حد تک اس نے لوگوں کے بیٹوں کو زندہ مارنا شروع کر دیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا، عورتوں کو زندہ رکھنا چاہا۔ وہ یقیناً آنے والا تھا، وہ یقیناً زمین کے اندر فساد برپا کرنے والا تھا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جو زمین میں جبر و استبداد کا شکار تھے، کمزور کر دیے گئے تھے، ظلم اور ستم کا شکار تھے، مظلوم تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم زمین کا پیشوا، زمین کا وارث بنائیں، لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیں، ان کا لیڈر بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم ان کو اقتدار دیں جو جبر و استبداد کا شکار تھے، اور فرعون اور حامان کو جو اپنے اقتدار پر اپنی طاقت کے نشے کے اندر ان کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی کہ وہ ان کو دودھ پلائیں، اور جب انہیں اس بات کا اندیشہ اور خوف لاحق ہو کہ کہیں یہ قتل نہ کر دیے جائیں ناحق نعوذ باللہ، تو اسے دریا کے اندر ڈال دیں، پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، رنج نہ کریں۔
ہم یقیناً اس کو واپس پہنچائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ دیکھیں ایک ماں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ جب اس کو یہ پتا ہو کہ اس کا بیٹا جو بالکل کمزور اور ناتواں ہے، اپنی منشا اور مرضی جو اس کو ضرورت ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا، اس کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ اس کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے، اس ماں کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو یہ حوصلہ اور تسلی دے رہے ہیں، یہ امید دلا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں، ہم یقیناً اس کو آپ کے پاس لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے، کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے اندر پالا پوسا، بڑا کیا، ان کی پرورش ہوئی وہاں۔ وہ فرعون، وہ جابر، وہ ظالم کہ جو طاقت کے نشے کے اندر مدہوش تھا، جسے یہ خوف اور خطرہ لاحق تھا کہ میرا اقتدار نہ چلا جائے، میری بادشاہی نہ چلی جائے، اور وہ جو لوگوں پر ظلم اور ستم کے ذریعے سے اپنا دین، اپنا من پسند دین مسلط کر رکھا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کس طرح سے جو ہے وہ ظالموں سے بدلہ لیتا ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، فرعون کے گھر والوں نے ان کو اٹھا لیا کہ دشمن کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا جس چیز کے خوف میں وہ مبتلا تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برپا کر کے دکھائے اور موجب غم بنائے۔ اور یقیناً اس طرح کے ظالم اور جابر لوگ جیسا کہ فرعون اور حامان تھے، وہ خطا کار ہی ہوتے ہیں، وہ خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ اسے ماریے نہ، ممکن ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بچہ کون ہے۔ وہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ منوا کر اور شادی کر کے رہتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ماں کا دل یقیناً بے قرار ہی ہونا تھا، تو ماں کا دل یقیناً بے قرار ہوا، اور قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی ہیں یہ راز اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، اور وہ ایمان والوں میں سے تھی۔ تو محترم بہنوں، مشکل حالات کے اندر دل کا مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس آزمائش سے گزرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اپنے اعصاب کو توانا رکھنا، اچھی امید رکھنا، اللہ سے اچھی کی امید رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یقیناً یہ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنا خاص کرم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر جب ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں، انہوں نے جب کہا کہ ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے ہدایت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، ہمارے لیے یہ مشکل وقت آسان فرما، ہمیں راستہ دکھا کہ ہم کس طرح سے اس مشکل وقت سے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا انہم فتیۃ، کہ وہ چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ کیا، ان کے ایمان کو رینیو کیا، ریفریش کیا، اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا کہ کس طرح سے تم نے یہ وقت گزارنا ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی توفیق، یہی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ جو بن مانگے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہمیں بن مانگے دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ساری نعمتیں ہی بن مانگے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور یہ صحت بھی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہی ہمیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہی شافی الامراض ہیں، وہی قاضی الحاجات ہیں۔ صحت بھی اس کی طرف سے ہے، زندگی بھی اس کی طرف سے ہے، ہوا اور پانی بھی اس کی طرف سے ہے، روزی رزق بھی اس کی طرف سے ہے، ہر چیز وہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، منکرین اور کافروں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو صرف اس سے مانگتے ہیں ان کو عطا کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہی سکھایا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط رہنے کی، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کی دعائیں مانگتے رہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو تیرا راستہ ہے صراط مستقیم ہے وہ دکھا۔ تو ان حالات کے اندر بھی ہمیں اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ مسبب الاسباب وہ ہے، چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی وہ ذات ہے۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، آگ کی تاثیر ہے کہ وہ جلا دے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو مسبب الاسباب نے کہا کہ یا نار کونی بردم و سلاما۔ اسی طرح سے بے شمار واقعات ہمیں، بے شمار مثالیں ہمیں معلوم ہیں کہ اصل تاثیر، اصل معاملے کو حتمی شکل دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو زہر کو بھی دوا بنا دے، وہ چاہے تو دوا کے ذریعے سے بھی کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ہم جانتے ہیں کہ نمرود کس طرح سے مرا، وہ جو کہتا تھا کہ انا احیی و امید، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، میں موت بھی دے سکتا ہوں، اس کی موت کس طرح سے ہوئی؟ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے۔ تو ہمیں ان حالات کے اندر گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں چاہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، وہ جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بیماری آ بھی جائے تو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کچھ لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ لکھا ہوا ہے جو شاید ہمیں ناپسند ہو، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لکل اجل مسمى لکل اجل کتاب، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تو چاہے کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، وہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اصل ذات چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی اللہ کی ہے، وہی ہے جو سارے معاملات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کے اذن، اس کے حکم، اس کے علم کے بغیر اس دنیا کے اندر ایک پتہ بھی نہیں گرتا۔ تو کجا کہ وہ ایسی کوئی زندگی کہ جس کی زندگی لکھی ہوئی ہو اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اپنے وقت سے پہلے، یہ ناممکن۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بڑے بڑے زندگی کے معاملات اپنے کنٹرول کے اندر رکھے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بچایا گیا۔ وقالت لاختہ قصی فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون، ان کی بہن ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم جانتے ہیں کہ ان کی بہن نے ہی جو ہے وہ بتایا کہ کیا میں تمہیں ایسی خاتون کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکیں، جو اس کو دودھ پلا سکیں، جو اس کی کفالت کر سکیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور جو حق اور سچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن نہیں ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور جب ان کی نشو و نما ہوئی تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار لوگوں کو، اپنے محسنین کو۔
جو ہمارے راستے پر چلنے والے ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، حکمت اور علم، یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہیں، یہ ملتی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ علم بھی، حکمت بھی، دانائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے صحیح علم اور حکمت ہے، دانائی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے کہ حکمت اور علم کا اصل منبع اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو ہمیں ان مشکل حالات کے لیے بھی، اس سے نمٹنے کے لیے بھی حکمت اور علم کی ضرورت ہے کہ ہمارے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اور کس طرح مضبوط ایمان کے ساتھ، سب سے بڑا سہارا ہمارا ایمان ہے، جو ہمیں ان مشکل حالات میں ثابت قدم رکھنے کے لیے جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی علم اور حکمت عطا فرمائے، جس کی ہمیں جو ہے وہ تاحیات ضرورت رہتی ہے کہ ہم اس علم اور حکمت کے ذریعے سے اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں۔ یہ واقعہ تو یقیناً ایک طویل واقعہ ہے، آگے چل کر جو ہے وہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جاتا ہے، تو مقصود صرف اشارہ کرنا ہے، صرف بتانا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں تو کس طرح سے ان معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس آزمائش کی گھڑیوں کے اندر پریشان ہونے کی اس اعتبار سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کریں، پریشان رکھیں، بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ ان کو مقابلہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہوتے ہیں، بعض چیزوں پر ہمارا اختیار ہوتا ہے اور بعض چیزوں پر ہمارا کنٹرول اور اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک یقین کی کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت ہے، اور چیزوں کو صحیح انداز سے دیکھنے کا جو معاملہ ہے، علم اور حکمت کے پیمانے پر پرکھ کر جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلنے کا معاملہ ہے، یہ ہمیں دراصل ایسی طاقت فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان مشکل حالات سے جو ہے وہ اچھے انداز سے گزر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہے، کچھ چیزوں پر نہیں ہے، تو جن چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جن چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، ان معاملات کے اندر توکل اختیار کرنا چاہیے۔ اور توکل کا اصل مطلب بھی یہ ہے کہ اپنے استطاعت کے مطابق جو تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور باقی معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ زندگی کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کنٹرول کے اندر ہیں، اللہ ہی کا علم سب سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کے علم تک جو ہے وہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اپنی مرضی لاگو کر کے رہتا ہے، پورا اس کے اسکیم کے مطابق جو ہے وہ معاملہ ہو کے رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر تھے، کتنے بڑے جو ہے وہ بادشاہ تھے، یہاں تک کہ جنات بھی ان کے کنٹرول کے اندر تھے، اور جانوروں کی، پرندوں کی جو ہے وہ زبانیں سمجھتے تھے، اور پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو طاقت اور عظمت عطا کی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جن جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت طاقتور مخلوق ہے، وہ بھی ان کے کنٹرول کے اندر تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کا جو ہے وہ جنوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دابۃ الارض تاکل من ساعتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب، کہ ایک دیمک جو ہے وہ ان کی لاٹھی کو جو ہے وہ انہوں نے لاٹھی سے سہارا لیا ہوا تھا، اور لاٹھی کو جو ہے وہ دیمک لگی، اور کافی مدت کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جب لاٹھی کمزور ہو گئی تو پھر جنوں کو پتہ چلا۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بھی آپ جس تہذیب پر، جس تمدن پر ہم نازاں کرتے ہیں اور ہمیں بڑا گھمنڈ اور جو ہے وہ ناز ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا سلوشن موجود ہے، تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی حقیر مخلوق دیمک کے ذریعے سے جنوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور نہ کرو، دیکھو کہ کس طرح سے اس دیمک کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس دراصل کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہوتی تو تمہیں پتہ چل چکا ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں اور کب ہلاک ہوئے ہیں۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج چھوٹی سے ایک حقیر سے، کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں اور جو عام مائکروسکوپ ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو وائرس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو ہے وہ اس وائرس نے جو ہے وہ اس بڑی جو ایڈوانس دنیا ہے اس کو جو ہے وہ ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اصل جو کنٹرول ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اصل جو نالج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے وہ اصل علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، اور جو ہے وہ بارش کتنی برسانی ہے، رحم کی مادر رحم کے اندر کیا ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح سے کل کس کو کتنا ملنا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا، کس کو کتنا رزق جو ہے وہ ملنا ہے، اور ہر کسی کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ متعین کر دیا ہے، کوئی بھی اپنا رزق مکمل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو یہ علم ہمیں صبر اور امید دلاتا ہے کہ جن چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کے معاملات کے حوالے سے ہمیں جو سکون پہنچا سکتی ہے چیز، وہ ہمارا توکل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ were you to put your complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala, he would provide for you as he provides for the birds. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو پرندوں کو بھی جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ جو ہے وہ نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، لیکن جب وہ واپس پلٹتے ہیں شام کو تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ان کا رزق ان کو مل چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کے رزق کے حوالے سے یہ یقین دلا رہے ہیں، تو ہم جن کو جو ہے وہ شعور کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے، نعمت دی گئی ہے، شعور کی جو ہے وہ علم دیا گیا ہے، شعور دیا گیا ہے، صلاحیتیں دی گئی ہیں سوچنے اور سمجھنے کی، تو ہم کیوں کر اپنا توکل، اپنا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تبارک و کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، جو عظیم ہے، اس پر وہ نہ کریں۔ تو اس اعتبار سے we should neither be arrogant in believing that everything is in our absolute control، کہ ہم سب مسائل کا حل جانتے ہیں، ہم ہر چیز پر جو ہے وہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اس پر ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے، اور جس چیز کا علم ہمیں اللہ نے نہیں دیا، جن معاملات کے حوالے سے ہم بے بس ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں تو نے نہیں دیا، جو کچھ تو ہم سے لے لے گا، اس پر ہم صبر اختیار۔ تو یہی صبر اور شکر ہمارے پورے دین کی بنیاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو ایک اور انداز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو there is no change of condition nor any power except with Allah subhanahu wa ta'ala۔ جو کچھ ہماری زندگیوں کے اندر ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب اختتامی لمحات کے اندر میں چاہوں گا کہ ایک تو ان موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ پریکٹیکلی ایک سروے کیا گیا امریکا کے اندر کہ کس طرح سے لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جنرل جو ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کا وہ کیا ہے اور کیا رسپانس ہے۔ تو ایک جھلک، صرف ایک آرٹیکل ہے، یقین انسٹیٹیوٹ نے جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، یہ اس سے میں نے لیا ہے، تو آپ بھی اس کو دیکھنا چاہیں تو کہ جو یقینی اور غیر یقینی صورتحال ہے وہ کس طرح سے انسان کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس بیماری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو بلیو تھنگز ول انفولڈ۔ بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا، تو جو میجورٹی تھی 49% لوگوں کا جواب مسلمانوں کا یہ تھا کہ ریئلسٹک آپٹیمزم ان کے اندر تھا، جو تدابیر جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں پریکٹیکلی ریئلسٹکلی وہ انہوں نے اختیار کی، اور باقی وہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی جو ہے وہ مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ یہ وقت جو ہے وہ گزر جائے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایک خوف کی کیفیت ہے، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، یقیناً جو ہے وہ حقائق بھی موجود ہیں، لیکن حقائق کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ایک خاص انداز سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر اور گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، وہ کس طرح سے انسانی سوچ، انسانی رویے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو انسرٹینٹی، انٹالرنس، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسرٹینٹی ہو لیکن ٹالرنس ہو، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یقیناً غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن اگر ہم انٹالریٹ کریں گے، اس کو صحیح انداز سے جو ہے وہ فیس نہیں کریں گے، تو جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اینکشیس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، نیگیٹو آؤٹ لک جو ہے وہ ہمارا بنتا ہے، اور پھر ہم نیگیٹیولی جو ہے وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو نیگیٹیولی جو ہے وہ فیس کرتے ہیں۔ لیکن اگر غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو کہ یقیناً ہے کسی درجے کے اندر، بہت بڑے درجے کے اندر، کہ آگے کیا ہوگا،
لیکن بہرحال ایک مسلمان کے اعتبار سے اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں تو ہمیں انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے کہ یہ وقت جو بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس آزمائش کے اندر صبر و شکر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس پل صراط سے یقیناً جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے. تو اگر ہم اس کو ٹالرنس کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہمت اور استقامت کے ساتھ دیکھیں گے تو جو چیزیں ہم فیل کریں گے اس میں ہم کامنیس فیل کریں گے، ایمان کی تازگی محسوس کریں گے، پازیٹیو آؤٹ لک ہوگا ہمارا، ہم اس انداز سے چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے وہ اس کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دو تجاویز ہیں، بس ان تجاویز کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا اننیسیسری نیوز اور سوشل میڈیا ہے اس کو اگر ہم مختصر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس خوف کی جو ایک مسلسل کیفیت ہے اس سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اور دوسرا جو ایک اور میں نے عرض کیا تھا شروع کے اندر کہ جو بھی معاملات ہوں ہم قرآن اور سنت سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے سے ہمیں بتایا سمجھایا کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھو اور جو ہے وہ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ نے کسی نقصان کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ خیر جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو بھی کوئی روک اور ٹال نہیں سکتا. تو یہ جو ایک وبائی جو ہے وہ بیماری عام ہے اور لوگ پریشان ہیں، تو اس میں حدیث کے حوالے سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ سنت میں جو ہے وہ یہ رہنمائی پاتے ہیں. تو چند ایک حدیث کا تذکرہ کر کے میں اپنی آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ ختم کروں گا. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ مصیبت کے اندر گرفتار کر دیا جاتا ہے، اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، فکر اور غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چھوٹا سا اس کو اگر لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. تو جو بھی آزمائش، جو بھی تکلیف ہم جو ہے وہ فیس کرتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اگر ہم ہمت اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بخار تھا، بخار کی کیفیت کے اندر تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جس قدر تم میں سے دو لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی تمہارے دو لوگوں کا بخار مجھ ایک شخص کے لیے ہوتا ہے، اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ دگنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے پھر آپ کو ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے ثواب بھی دگنا ملتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جس کو بیماری کی تکلیف نہ پہنچی ہو یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچی ہو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اس طرح سے جس طرح سے خشک درخت کے پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں، درخت کے خشک پتے جو ہے وہ زمین پر جھڑ جاتے ہیں. ایک اور حدیث کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کے اس نرم و نازک تنے کی سی ہے، جو چھوٹا سا نرم و نازک تنا ہوتا ہے، پٹھا ہوتا ہے، اس کو ہوا جو ہے وہ کبھی جھکا دیتی ہے، کبھی نیچے گرا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جس کو کوئی چیز نہیں پہنچتی یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ زمین اس کو گرا دیتی ہے، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، ہوا اس کو جھکاتی رہتی ہے اور مومن شخص کو مصیبت پہنچتی رہتی ہے. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے یہاں تک کہ اکھاڑا جاتا ہے، یعنی کہ فوت ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کانپ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخار ہے، اللہ اس بخار میں برکت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار بنی آدم کے گناہ کو دھو دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح بخار بھی ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتلایا کہ یہ ایک قسم کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور کوئی ایسا طاعون واقع نہیں ہوا جو اپنے شہر میں صبر کرنے والا ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، یعنی اپنی تقدیر پر جو ہے وہ پختہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے، وہ شہید کے درجے کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی چیز بڑی ابتلا کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بڑا انعام بڑی ابتلا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آزمائش بڑی ہو تو اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ جس قدر مصیبت، آزمائش، امتحان سخت ہوگا، اسی قدر جو ہے وہ انعام اور اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آزمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اس آزمائش میں کامیابی کے نظر اللہ تبارک و تعالیٰ امام بنائیں گے، حصے کے اندر آئی، اس لیے کہ وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار مرد اور عورت کو اس کے نفس یعنی اس کی جان، اس کی صحت، اس کے مال اور اس کی اولاد میں مصیبت پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مل جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، اس حال کے اندر کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی وہ گناہوں سے پاک اور صاف کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جو بھی آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہمیں اپنی زندگی کے اندر اولاد کے حوالے سے ملتی ہیں، جو ہے وہ ان کے رویے کی وجہ سے ملتی ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے جو ہے وہ جاب اور رزق کے حوالے سے جو پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے جو پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں زندگی کے اندر، تو ان ساری پریشانیاں، یہ ساری پریشانیاں دراصل اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اس سے ہم اللہ کے انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر حضرت محمد بن خالد سلمی جو اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جس وقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا درجہ مقدر ہوتا ہے جہاں تک اپنے عمل کے ساتھ وہ نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہوتا ہے۔ تو ان احادیث سے بھی ہمیں جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے، ہمیں امید ملتی ہے، اور ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا جو ہے وہ تاحیات شکر ادا نہیں کر سکتے، کسی بھی اپنے عمل کے نتیجے کے اندر اس کے شکر گزار نہیں ہو سکتے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ہمیں اس نے اسلام کے انعام سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے اس کے ساتھ ہماری زندگی اللہ نے جتنی بھی لکھی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے قربتوں کا ذریعہ بنائیں گی، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، اور انشاءاللہ اس ایمان کے ذریعے سے ہم اللہ کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں اس کے جو ہے وہ مستحق ٹھہریں گے۔ میری بہنوں، دیکھیے دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، اور یہ ساری تکلیفیں صرف اس زندگی تک کی ہیں، زندگی کی آخری سانس تک کی ہیں۔ جتنی بھی تکلیفیں ایک مومن کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ اس کی صحت کے حوالے سے ہو، مالی حوالے سے ہو، ذہنی حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جیسے ہی اس کو آخری سانس آئے گی
مومن کے لیے جو ایک نئی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ انعام و اکرام والی زندگی ہے، اللہ کی قربتوں والی زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ جو مختصر زندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی کتنی ہے، لیکن جس کی جتنی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے، صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال رکھے۔ اور جانا تو سب نہیں ہے، سونر اور لیٹر ایوری بڈی از گوئنگ ٹو لیو، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم چلے جائیں گے، دنیا کی زندگی کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے پردادا کا نام کیا تھا یا ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ ہم نہیں جانتے، زیادہ سے زیادہ پردادا کا نام یاد ہوگا یا ان کے والد یا ان کے دادا کا نام یاد ہوگا۔ شاید پرانے وقتوں میں لوگوں کے حافظے بہت اچھے ہوا کرتے تھے تو وہ نسب جو ہے وہ بہت یاد رکھا کرتے تھے، لیکن جو موجودہ دور ہے اس کے اندر تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ہماری جو ہے وہ آبا و اجداد ہیں، ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں رہتے تھے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس کا نام اگر یاد رکھا بھی جاتا ہے تو 100 سال، 50، 60، 60 سال، 2 صدیاں، الا یہ کہ اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بنا ہو، تو وہ بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ یا یہ کہ گناہوں کے اندر کوئی بہت زیادہ، جس نے اللہ کی ناراضگی کے اندر کوئی جو ہے وہ حصہ کمایا ہو، تو وہ پھر عبرت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگ جو ہے وہ ان کو لوگ زیادہ نہیں جانتے، 100 سال سے زیادہ، 150 سال، 200 سال سے زیادہ نہیں لوگ جانتے۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم مطلب کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر ہو، موجود ہو۔ تو ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا ہے کہ ہم اس زندگی کی آزمائشوں سے گزریں، اور یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہے ایمان کی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، باقیوں نے انکار کیا، ہم نے اس کو قبول کیا، اس امانت، اس ایمان کی دولت کو، اس ذمہ داری کو قبول کیا انسان ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو اپنی عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آزمائش کے جو گھڑیاں ہیں ان کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کی مشیت و مرضی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یابی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کسی بھی جو ہے وہ بیماری کے باعث یا ویسے کسی بیماری کے جو ہے وہ ایک فطرتی طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعزاء و اقرباء تمام مسلمانوں کے جو بھی لوگ فوت شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کو جو ہے وہ اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں اپنی ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے، صبر و شکر کی دولت سے مالا مال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ عارف صاحب۔ اب ہم اپنی بہنوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر اس ٹاپک پر یا اس ٹاک پر کوئی کمنٹس دینا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال ہو تو پلیز جو ہے وہ آگے آئیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ بہن نزہت ہیں، میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ سسٹر آپ سیلف میوٹڈ ہیں۔
السلام علیکم۔ سسٹر سارا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن تھا یہ، بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا، اور واقعی میں ایمان میں ہمیں واقعی سے تازی آنی چاہیے اور ہمارا ایمان واقعی سے مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی تکلیفوں سے ہمارے انبیاء گزرے اور ہمارے صحابی گزرے ان تکلیفوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کو ہم اس ایک بیماری کے رہتے چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اور انشاءاللہ آگے جو رمضان آنے والا ہے تو ہم سب کے بہت بڑی رحمتوں کے مہینے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہی دیکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کی سب سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں سب اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں جزاک اللہ سسٹر۔ سسٹر امتیاز ہے ہمارے ساتھ۔ ہاں سسٹر صبا الطاف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن شیخ عارف متین صاحب کا کہ انہوں نے بہت زیادہ تحمل اور ہمیں امن اور سکون سے اس حالات میں گزرنے کی ساری ہدایات دی ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو میرا سوال یہ ہے ان سے کہ بھئی اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں بھی ہم ان میں سے بہت سارے ہم بھی ہوں گے کہ اس کو کچھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک وبا آئی ہے چلی جائے گی، لیکن ہم اس کو کس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے کس چیز کی وارننگ دی ہے، ہم کیا سوچیں، ہمیں کیا چیز جو ہے نا کس چیز پہ کے اوپر ہمیں جو ہے نا ریفلیکٹ کرنا، غور و تدبر کرنا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے اور کس طرح کی توبہ کی طرف ہم نے جانا ہے، یا یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے اگر ہو سکے تو۔ جی جزاکم اللہ، آپ نے بہت اچھے پہلو کی جو کچھ زندگی کے اندر ان کے معاملات کے مشیت اور مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہو، ہم کوئی نام دینا چاہیں کہ یہ کیا ہے، عذاب ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے تو اس کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اس سے محفوظ اثرات سے، اللہ یہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے چلتی رہے گی، تو کچھ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، کوئی ہلاک ہو جائیں چلے جائیں گے، کوئی بیمار ہوں گے، کوئی اس طرح وباؤں کے ذریعے سے ہلاک ہوں گے، لیکن یہ دنیا جب تک اللہ نے لکھی ہے چلتی، تو ہمیں ہر وقت یہی فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ ہم چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا کردار کیا ہے اور ہم کیا کردار ادا کریں راضی کرنے کے حوالے سے، اس دنیا تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے حوالے۔ جی ہمارے ساتھ سسٹر رانا ہیں۔ سسٹر سارا آپ بات کریں پلیز۔ جی میں بس اس پہ یہی کہنا چاہوں گی، انہوں نے ابھی ایک سوال پوچھا کہ ہمارے لیے کس طرف اشارہ ہے۔ میں نے ابھی 1 سال پہلے ہی اپنے آلما کا کورس کمپلیٹ کیا ہے، میں بھی پریکٹس میں ہوں۔ میں یہ صرف ان پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں
تو ہم دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ مشغول ہو چکے ہیں، اور اس بیماری کے رہتے ہمارے پاس اب سب کچھ ہے سوائے دنیا کی مشغولیت کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہمارے پاس ہم ہر موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل نماز پڑھنے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ہم کام پہ ہوتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا، یا پھر ماں باپ کا پرابلم ہوتا ہے، بچوں کی اسکولنگ کا پرابلم ہے، ہم کر نہیں سکتے، قرآن پاک پڑھانے کا مسئلہ ان کو رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے۔ سسٹر آپ اگر تھوڑا سا مائک کے قریب ہو جائیں تو ہمیں زیادہ کلیئر آواز آئے گی آپ کی۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، آپ بولیں۔ جی تو میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں ایک چیز دکھا رہا ہے کہ اس وقت تمام دنیا کی مشغولیات ہمارے لیے ختم ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس جاب ہوتے ہوئے ہم لوگ جاب پر نہیں جا رہے ہیں، بچوں کے اسکول ہوتے ہوئے وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، تو ہم جو ہر وقت دنیا میں مشغول رہتے ہیں اور ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے ہر چیز کے لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اب بیٹھو گھر میں اور پڑھو قرآن اور نماز۔ بہت آپ کی کلیئر نہیں تھی آواز، تو میں اپنی نیکسٹ سسٹر صبا الطاف کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ اچھا جی سسٹر سعدیہ احمد آپ بات کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صبا الطاف ہوں۔ جی جی آ گئی آپ کی آواز جی۔ اوکے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے ریمائنڈرز تھے آپ کے، اور بہت زمانے کے بعد آپ کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ میرا ویسے تو 2 سوال ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹائم سے کتنے اوپر ہو گئے ہیں، آپ آرگنائزر اگر مجھے تنبیہ کر دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہے ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے یا آزمائش ہے۔ سو عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے نمایاں؟ ایک میرا یہ سوال تھا، اور اگر آپ اجازت دیں تو دوسرا بھی بول دیتی ہوں، اگر ٹائم ہوا تو کر دیں، کہ آپ نے سورہ کہف کی آیتیں پڑھی تو مجھے دجالی فتنے کی تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد آ گئیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو کتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بیان کیا تھا کہ کس طرح وقت اور ٹائم اور حالات فولڈ ہوں گے۔ تو ایک اہم فہم مسلمان کے لیے کن چیزوں کا اپنانا اچھا ہے جو اس کو دجالی فتنے سے بھی تیار رکھے اپنے آپ کو؟ تو بیسک اس کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے۔ جزاکم اللہ جی۔ ان سے مثبت پہلو جو ان حالات کے ہیں ان کی طرف توجہ دلائیے جو مجھے میں آئی تھی، بہت مناسب توجہ ہے۔ عام روٹین کی زندگی کے اندر ہمارے یہ جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ ہم جو اچھے کام ہیں وقت کی بنا پہ نہیں کر پاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات وقت بہت مشکل ہے اور ہم چونکہ کمزور ہیں، جسٹیفیکیشنز نہیں رہیں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ اب جو ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں نسبتاً آسانی کے ساتھ۔ دو سوال سسٹر نے کیے، اور پہلا عذاب کے کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ کہ اللہ ہے؟ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی مشکل اندر آئی ہے، اگر اس کے نتیجے کے اندر ہم اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی،
اور ہم اس آزمائے ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر اگر ہم مزید سے دور ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف اور عذاب بھی تھا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار بھی تھا. تو شاید یہ ایک البتہ ایک عذاب کے حوالے سے مجید کی جو سورہ توبہ کی آیات ہیں وہ مزید تھوڑی سی رہنمائی دیتی ہیں، حوصلہ بھی دیتی ہیں. کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. تو ایک تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تک تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑے عذاب سے جو ہے وہ جس قوم ہلاک ہو جائے اس سے محفوظ رکھا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ کی سنت تذکرہ آپ کی یاد لوگوں کے اندر موجود رہے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ دو چار نہیں کرے گا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اس کا بہترین ایک انداز گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اندر اگر مجھ سے کوئی تجویز مانگے کہ کون سی دعا پڑھی جائے، میں یہ کہوں گا کہ درود شریف کی کثرت جتنی بھی ہو سکے درود شریف پڑھنی چاہیے، صبح دوپہر شام جب بھی جتنا بھی موقع ملے. کے دن جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جمعے کے دن مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے اس میں درود چاہیے. اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ اہم وقت ہے وہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس کے اندر مزید اگر ہم کثرت کر سکیں تو وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. حدیث سے ہمیں اس وقت کی فضیلت کا اندازہ. مطلب یہ ہو سکتا ہے، سوری میں بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر کر لیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یعنی جب تک یہ دین موجود ہے تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت تک اللہ نے اس دین کو اور والوں کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے کہ یہ دین کسی نہ کسی شکل کے اندر اس کے مانیں گے. اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ سارے ہلاک کر دیے جائیں. آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، تو عذاب نہیں دے گا، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار. تو اگر ہم کثرت سے استغفار کریں تو بھی ہم اللہ کے اس عذاب بن رہا ہے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. باقی جہاں تک دجال کی بات ہے تو اس میں ظاہر ہے نسخہ ہے، اس کو صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ کس طرح سے اصحاب کہف نے مشکل وقت میں اپنے ایمان اور کیا تعلیمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس سورۃ کہف کے اندر ہمیں 4 واقعات کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے مشکل دجالی فتنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. سسٹر شاہین محمود، آپ کو میں انمیوٹ کرتی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ مدین بھائی کا، انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہر پہلو سے جو ہے اس دور کو جو ہے ہمیں ہمارے سامنے اس کو نمایاں کر کے رکھا، اور پچھلے ادوار سے جس طرح ملایا پہلی اقوام کے حوالے سے اور پہلے انبیاء کرام جو تھے ان کی مصیبتوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ایمان میں اضافہ ہوا، بہت یقین پختہ ہوا.
بہت بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں میں، اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام صرف انگلینڈ کی حد تک محدود نہیں ہے، پورے یورپ میں بھی جو سسٹرز ہیں وہ بھی الحمدللہ سن رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بردر متین کی کوششوں کو جو ہے وہ ان کا رنگ ہم پہ نظر آئے، اور ہم جتنے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو بھی جیسے بھی صبا نے بھی کہا کہ امتحان ہے یا عذاب ہے، تو obviously یہ عذاب نہیں، یہ ہمارا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں ہمیشہ اکٹھے رکھے، اور مسلمانوں میں اتفاق جو ہے وہ پیدا کرے انشاءاللہ. جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر. نیکسٹ سسٹر شاہین. سسٹر شاہین آپ ان میوٹ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم. میری آواز وعلیکم آ رہی السلام. ہے؟ جی بالکل. اوکے. بس الحمدللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب کا بھی اور آپ کا بھی کہ بس آپ لوگوں نے اتنا وقت نکالا ہم سب کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی، سنی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے واقعی سب مسلمانوں کے لیے، اور اسپیشلی جو ہے ہم ماؤں کے لیے کہ جو اب گھر پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جتنے بھی عمر ہم نے گزاری ہے، ہم نے کافی ساری غلطیاں بھی کی ہیں اور ہوں گی جو ہم سے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو ان کی بھی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے. اور اس وقت میں کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے ماؤں کو اتنا موقع ملا ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے، کہ دین سے آج کل کی نئی نسل جو ہے وہ دین سے بہت دور ہے. تو ان کو یعنی سارا جو معاملہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہم ان کو یہ راہیں دکھائیں گے، سنائیں گے، اور جو اس طرح کے لیکچرز ان کو سنائیں گے، تو ظاہر ہے ان کی تصحیح بھی ہوگی، ان کی اصلاح بھی ہوگی، اور معاملات کو اپنے اسلامی شیڈول کے مطابق لانے کے لیے ہمارا بہت بڑا فرض ہے. جو میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ اس میں یہ بھی ماشاءاللہ یہ کام بھی ہم پورا کر سکیں گے. ان حوالے سے میں یہ بھی کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے بچے جو جاب پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں جاب پہ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امی ہماری تو یعنی نمازیں تو قضا ہو جاتی ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ خود میں ان کو کہتی ہوں، لیکن میں عالمہ تو نہیں ہوں، لیکن آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے وہ گھر آ کے تو وہ ان کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کہ اپنی اس کے لیے میں ان کو اپنے آپ کو یعنی اپنی طرف سے اپنے دوستوں کو بھی ریمائنڈر کے طور پر یہ سارے لیکچر جو وہ سنواتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اپنی اس کے طور پر دعویٰ کے طور پر وہ آپ کر رہے ہیں کہ دونوں بیٹے میرے اس طرح کے کام. لیکن میں خود بھی ان کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے جو دیا بہت ماشاءاللہ بہت اچھا. بس میرا بس اتنا ہے کہ یہ قضا نمازوں کے بارے میں بھی بتا دیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی ہمیں دے دیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ کافی ہم نے ایسے موقع ضائع کر دیے ہیں اپنی عمر میں، کافی ایسے کام ضائع کر دیے ہیں کہ بہت سے موقع ہم نے کھو دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ استغفار کرنے کا موقع دیا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، اپنی فیملی کی رہنمائی کریں، اور جتنی ہم نے عمر گزاری ہے ان پر غور کرے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں غلط کیا ہے، اور اپنے رب کا بہت شکر گزارے. بس میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سلسلہ شروع کیا، اور جو بھی سننے والے ہیں ان سب کے لیے میں کہتی ہوں ان کا یہ بہت بڑا اچھا پیغام بھی ہے. اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے سامنے، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح جاری و ساری رکھے ہمارے لیے، کہ اس طرح کے لیکچر ہمارے لیے آپ نے منتخب کیے، اس طرح کے پروگرام ہمارے لیے کیے. اسی کے ساتھ میں اللہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. سسٹر نسرین سعید ہمارے ساتھ ہیں. ہلو. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر عارف متین صاحب کا. الحمدللہ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم وی گاٹ ٹو بی آپ کے ایک اسٹوڈنٹ بن کر کے سننے کا موقع ملا. ہم اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے بہت شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. اٹ واز ویری ری ایشورنگ کہ واقعی میں یہ ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اور جو مجھے آپ کی پریزنٹیشن میں بات بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہے یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ایک پینک موڈ میں سارے چلے گئے تھے اس پینڈیمک کے دوران، جس میں لوگ جو ہے وہ فیئر تھا لوگوں کو، اور فیئر اسی چیز کا تھا کہ ہنگر کا، یعنی اسی لیے اسٹاک پائلنگ ہو رہی تھی، اور فیئر اس چیز کا تھا اپنی صحت کا اور نقصانات کا کہ اکنامی ڈاؤن ہو جائیں گی. اور اس چیز کو آپ نے بہت ہی اچھے سے پریزنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو مطلب ہیز پٹ اس ٹو ریسٹ، کہ آپ کی جو صحت کا معاملہ ہے یا یہ جتنے بھی پروویژنز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ کو دے رکھا ہوا ہے. اینڈ آئی ریئلی لائک دا پوائنٹ ویئر یو سیڈ دیٹ صرف گائیڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں. اینڈ آئی ٹک فار مائی سیلف فرام دس پریزنٹیشن دیٹ ہمیں جو ہے ایسے حالات میں سب سے زیادہ جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. جی بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، اور I really liked being a part of this presentation. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ سسٹر نسرین. ہمارے ساتھ سسٹر رانا ہے. میں دوبارہ آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. سسٹر آپ سیلف میوٹیڈ ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ کا. انہوں نے بہت ہی ایک نازک حالات کے اندر اور ہماری ایک دولتے ہوئے دلوں کو سکون دینے کے لیے انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک اچھی گائیڈ لائن دی، اچھی سوچ دی، جس کے ساتھ انسان کی سوچیں بدلے تو ظاہر ہے انسان کا ایٹیچیوڈ بھی بدلتا ہے. اور پھر یہ بات مجھے اچھی لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کی درود بھی پڑھنے کا کہا انہوں نے، لیکن اگر ہم ان کی جو وہ سنتیں جو وقت کے حالات کے اندر بہ گئی ہیں یا گم ہو گئی ہیں یا لوگ بھول گئے ہیں، ان کو ہم انڈیویجولی جو ہے زندہ کریں، ڈھونڈ کے کہ جو عام ہمارے اعمال کے اندر نہیں داخل ہیں، وہ اگر ہم ان سنتوں کو زندہ کریں گے تو ہمیں اس کا بھی ریوارڈ ملے گا. اور اپنے ایمان کو بھی ہم چیک کرنے کے لیے شیخ نے بہت اچھے طریقے سے جو پچھلی جو ہمارے نبیوں کی حالات گزرے ہیں اور حدیثوں کے ذریعے جو ہے جزاک اللہ خیر بہت ہی ایک نئے انداز سے سوچنے کا انہوں نے ایک انداز دیا. اور بہت جزاک اللہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ کچھ سننے کو ملا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے. سسٹر شاہین اقبال آپ کچھ کہیں گی؟ آپ سیلف میوٹیڈ ہے. سسٹر آپ سیلف میوٹیڈ ہیں. ہاں جی. ہیلو السلام علیکم. ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جزاکم اللہ خیر. بہت 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 اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کیونکہ کل میری فرینڈز اور فیملی میں ارد گرد مطلب ایک کے بعد 5 ڈیتھس ہوئی ہیں، اور میں بہت زیادہ اس طرح سے بہت ڈاؤن فیل کر رہی تھی، کیونکہ اب ٹائم ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے یا کچھ بھی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زیادہ ابھی میں موٹیویٹ ہوئی ہوں اس ویبینار کے بعد. اور دوسری بات یہ کہ ابھی مطلب میرے گھر میں میرے بچے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس سے ریلیٹڈ
चीज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह डाउनवर्ड्स कभी हो जाता है फील, क्योंकि एक तो उस तरह से सोशली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी फ़ोन पर राब्ते कॉन्टेक्ट्स वगैरह हम लोग करते हैं। और यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हम लोगों को वो कह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से फ़ोन के ज़रिए, और जो सिस्टर्स ज़ाहिर है कि जिनको अगर खुदा न खास्ता ये इन्फेक्शन हो गया है, उनकी हेल्प करके, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव है हमारा हल्का इस हवाले से। तो मैं रियली आई एम रियली ग्लैड कि ये वेबिनार की सीरीज चल रही है कि हमारे ईमान को बूस्ट करने में, हमें पेशेंस रखने में, और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो हेल्प हो रही है, सोशली भी, इमोशनली भी, और फिजिकली भी, मतलब बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा अजर दे इन प्रोग्राम्स के लिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। हम एक आखिरी बहन ले लेते हैं, इसके बाद हम दुआ इंशाल्लाह करवाएंगे। नहीं, अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आज आपने हमें टाइम दिया, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो हमने आपसे नॉलेज हासिल किया है, और बिल्कुल यही बात हमें समझ आई है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमारा नफ़ा और नुकसान अल्लाह की ज़ात की तरफ है, जो भी हमारा नफ़ा नुकसान है वो अल्लाह की तरफ से ही आता है, और ये बात यकीनन हमारे ईमान को बढ़ाती है और हमारी डिप्रेशन, स्ट्रेस को जो है वो ख़त्म कर देती है। तो मैं ये कहूँगी कि हमें जो है वो वाक़ई मीडिया के साथ ज़्यादा जो है वो टच में नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब हम व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजेस देखते हैं तो हम टेंशन में चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपने लिए कोई अच्छी एक्टिविटीज़ ढूँढें, और जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे माशाल्लाह यूकेआईएम सिस्टर्स हमारे लिए ये ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। कुछ दिन पहले ही मैंने अरबी लैंग्वेज सीखना शुरू की है, और वो सिस्टर माशाल्लाह हमारी जमात की हैं जो हमारी हेल्प कर रही हैं। तो इससे होगा कि आपका ध्यान बटेगा, और आप जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने आप को अच्छे काम की तरफ लेकर जाएं। तो बस मैं इसका इख्तिताम करती हूँ, और आरिफ साहब का फिर दोबारा से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो दुआ करवाएं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واجمعنا بهم في جنات النعيم وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین تو ہم
یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی تقدیر پر، فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، طیبہ میں سے تمام مسلمانوں میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب کو اعلیٰ علیین کے اندر، اعلیٰ الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں سے قبول فرما، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، شفا کاملہ عطا مستمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کمزور میں بھی اپنے عمل کے اندر بھی تیری محبت کے اندر، تیرے کے اندر کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن یا الہ العالمین تیری رحمت کے، یا اللہ تو عظیم ہے، تو قدیر ہے، تو علیم ہے، یا اللہ ہر معاملہ تیرے لیے بہت آسان ہے، یا اللہ تو کل ہے، تو کل عظمتوں کا مالک ہے، تمام ثنا، تمام حمد یہ ہے۔ یا اللہ ہم عاجزی کے ساتھ، یا اللہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ حمید ہے، ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ ایمان کو تازگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے تقدیر، یا اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، تمام انسانیت کی خیر فرما، تمام انسانوں سے اس وبا عظیم، یا اللہ اس کے جو بھی نیگیٹو اثرات ہیں، مہلک اثرات محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ تیری دنیا ہے، آنے والا ہے، تیرے فیصلے ہی دنیا پر چلتے ہیں، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اگر یہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے، یا اللہ طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اگر یہ ہمارے، تو یا اللہ ہمیں اس آزمائش کے اندر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین اسلام کی دعوت کو عام فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہیں، پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے غیر، یا الہ العالمین ان کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما، کشا۔ یا الہ العالمین جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا اللہ ان کو قرض کے بوجھ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، یا بات کو نیک فرما، یا اللہ ان کے مستقبل دین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما، اتنی بھی ایول فورسز، شیطان اس کے چیلے، یا اللہ تیری اس دنیا کا نظام پیدا کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو نیست و نابود، یا اللہ اس دنیا کو آباد رکھ، شاد رکھ، یا اللہ آسانی پیدا فرما۔ العالمین، یا الہ العالمین ہمیں ایمان پر مضبوط قائم رہنے کی فرما، یا اللہ صبر، ہمت، استقامت عطا فرما، یا اللہ امید ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے سے پر امید رہنے کی توفیق، یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے تیرے دربار کے اندر آتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تجھ سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے، یا اللہ کہیں اور ہمارے جھولیوں کو اپنے رحمت کے لاز یا اللہ بھر دے، یا اللہ ہمیں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہم تیری رحمت کے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، یا الہ العالمین اپنی یا اللہ تیرے فیصلوں کے اندر راضی رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، تیرے فیصلوں کے اندر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تواں ہیں ہمیں توانائی عطا فرما، تازگی عطا فرما، ہمارے فرما، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ دین حیات ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرما، ہمیں تمام خیریں عطا فرما، تمام شرور عطا سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کی سختی آسان فرما، یا اللہ فرما، یا اللہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے یا ہمارے لیے آسان فرما، یا الہ العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، کے عذاب سے محفوظ فرما،
یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، فردوس عطا فرما. ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جو لوگ اس بیماری کے حوالے سے فرنٹ لائن پر کام کر رہا مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، باقی لوگ ہیں، یا اللہ غیر یا اللہ ان کو ہمت و طاقت عطا فرما، یا اللہ ان کو علم اور حکمت، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین. جو بھی مزدان حال لوگوں کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین تیرے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے کاموں کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ اس کے نتیجے کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر برکت عطا فرما، ان کے کام کے اندر برکت عطا فرما، ان کے برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں تمام بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج اٹینڈ کیا. ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری اٹینڈنس رہی آج، اور انشاءاللہ ہم اگلے منڈے کو پھر ملتے ہیں. بالکل یہی ٹائمنگ ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.